میں زینب نور آج آپ کی خدمت میں جو ہے ایسا ٹاپک لے کے حاضر ہوئی ہوں جو کہ ہمارے بانی قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں ہے۔ ایک بہت ہی زبردست لیڈر رہے ہیں، ایک بہت ہی زبردست رہنما ہے۔ میرے خیال میں اگر آج وہ زندہ ہوتے، ہمارے درمیان نہیں ہوتے، تو پاکستان کے آج کی حالات یہ نہ ہوتے۔ آپ سب کو پتہ ہے جیسا کہ قائد اعظم کے بارے میں جو ہے انہوں نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، ان کا نام کیا تھا، ان کے والد کا کیا نام تھا، یہ ساری معلومات تو ہر کسی کو جو ہے وہ پتہ ہے۔ لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ بہت زبردست چیزیں ہیں جو میں نے دیکھی ہیں، اور جو ہے میں چاہتی ہوں کہ میں آپ لوگوں تک پہنچاؤں کہ ہمارے قائد جو تھے وہ کس طرح کے انسان تھے۔ ہمارے قائد اعظم جو تھے وہ ان کی خواہش جو تھی وہ ایک لائر بننا نہیں تھی، وہ جو ہے ایک ایکٹر بننا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے باقاعدہ ایک فلم بھی سائن کی تھی۔ جب وہ جو ہے وہ لائر بننے کے لیے گئے ہوئے تھے تو انہوں نے اپنے والد کو خط لکھا اور ان سے کہا کہ والد محترم، میں جو ہے یہ ایسے میں نے ایک فلم سائن کی اور میں اس میں کام کرنا چاہتا ہوں، لیکن انہوں نے جو ہے آپ کے والد نے جو ہے قائد اعظم کو منع کر دیا کہ یہ تم کس چکر میں پڑ گئے، اور جس کام کے لیے تم گئے ہو وہی کام سر انجام دو۔ اور اگلے دن جو ہے قائد اعظم نے جا کر جو ہے وہ ان سے معذرت کی، جو پروڈیوسر تھے ان سے معذرت کی کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ انہوں نے وجہ پوچھی تو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ میرے والد محترم نے مجھے منع کر دیا، اس لیے میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو جو اس ٹائم پروڈیوسر تھا اس نے کہا کہ یہ تمہاری لائف ہے، تم اسے اپنے طریقے سے گزارو، جو تم چاہتے ہو وہ کرو، تمہارے باپ کی یہ لائف نہیں ہے۔ لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نے بہت ہی زبردست، بہت ہی اچھا جواب دیا کہ میں ایک مسلمان ہوں اور ہمارے معاشرے میں باپ کو بہت زیادہ عزت دی جاتی ہے، اور جو ہے میں ان کا حکم نہیں ٹال سکتا جو انہوں نے، اس لیے میں جو ہے معذرت پاؤں کہ میں اس میں جو ہے نا کام نہیں کر سکتا۔ تو اسی طرح جو ہے ان کے بارے میں جو ہے بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ان کی پرسنالٹی کو بہت اجاگر کرتی ہیں، اور جو ہے ایک لائر بہت زبردست تھے، ایک لیڈر بہت زبردست تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح جب عدالت میں بحث کیا کرتے تھے، دلائل دیا کرتے تھے، جج اور جو سامعین ہوتے تھے وہ بالکل خاموش محفوظ ہو کر سنا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ جو ہے آپ کبھی بھی جو ہے جو عدالت ہوتی تھی اس سے کبھی بھی معروف نہیں ہوئے تھے، بلکہ بڑے اچھے انداز سے جو ہے وہ ہر چیز پیش کیا کرتے تھے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ ایک جج جو تھا وہ انگریز تھا، اس نے جو ہے آپ کو ٹوکا کہ مسٹر جناح یاد رکھیں کہ آپ کسی تھرڈ کلاس مجسٹریٹ سے مخاطب نہیں ہیں، اور آپ نے اسی ٹائم جو ہے برجستہ جواب دیا جناب آپ بھی یہ یاد رکھیں کہ آپ بھی کسی تھرڈ کلاس وکیل سے مخاطب نہیں ہیں۔ جج جو ہے وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گیا، اور اس کے بعد جو ہے بہت زبردست ان کی تقاریر ہوا کرتی تھی۔ پھر اس کے بعد جو ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح ہیں ان کو جو ہے کتے پالنے کا شوق تھا، بلکہ انہوں نے پالے ہوئے تھے اور مختلف نسلوں کے تھے، باہر کے جو کنٹریز کے بھی تھے۔ پھر جو ہے ایک چھوٹا سا میں تھوڑا سا جو ہے بتانا چاہوں گی قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں، کہ چند اہم واقعات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ قائد اعظم نے 23 اپریل 1948 کو پہلے قومی کھیلوں کا افتتاح کیا۔ دوسرا ہے حکومت پاکستان نے 1976 کو قائد اعظم کا سال قرار دیا تھا۔ قائد اعظم کے خصوصی ہوائی جہاز کا ماڈل وائکنگ تھا۔ بحیثیت گورنر جنرل قائد اعظم صرف ₹1 بطور تنخواہ لیا کرتے تھے۔ قائد اعظم پاکستان کے پہلے چیف اسکاؤٹ تھے، انہوں نے یہ ذمہ داری 22 دسمبر 1947 کو قبول کی۔ سرکاری طور پر پاکستان میں قائد اعظم کا سوگ 40 دن تک منایا گیا۔ قائد اعظم کے مزار کا سنگ بنیاد 8 فروری 1960 کو صدر ایوب خان نے رکھا، جبکہ کام کا باقاعدہ آغاز 31 جولائی 1960 کو ہوا۔ قائد اعظم کے مقبرے کا نقشہ یحییٰ مرچنٹ نے بنایا، جن کا تعلق ترکی سے تھا۔ مزار قائد اعظم کے لیے موجودہ جگہ کا انتخاب اس وقت کے کمشنر ہاشم رضا نے کیا۔ مزار قائد کے لیے چین کے وزیر اعظم چوئن لائی نے خوبصورت فانوس 30 جنوری 1970 کو تحفہ میں پیش کیا تھا۔ 23 جنوری 1948 کو قائد اعظم نے پاکستان کے پہلے بحری جہاز دلاور
کا افتتاح کیا تھا. یہ تو کچھ اہم واقعات تھے جو قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں تھے. لیکن قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ ہم محترمہ فاطمہ جناح کو کبھی بھی نہیں بھول سکتے. قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ ساتھ جو ہے محترمہ فاطمہ جناح نے بھی بہت ساری قربانیاں دی ہیں, بہت سارے جو ہے ساتھ دیا تھا پاکستان کو حاصل کرنے میں, اور بہت ہی اچھی لیڈر تھی وہ بھی. محترمہ فاطمہ جناح جب انہوں نے الیکشن لڑا تھا تو وہ الیکشن جو ہے جیتنے والی تھی یا جیت گئی تھی تقریباً جو ہے, اور ہمارے جو حکمران تھے ان کو پتا تھا کہ انہوں نے جیت جانا ہے, اور اگر جیت گئی تو ہمارا جو ہے کچھ نہیں بنا. اور ایک جو ہے اس طرح تھا کہ محترمہ فاطمہ جناح جو ہے وہ محترمہ فاطمہ جناح کا جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو ان کا آخری دیدار جو ہے وہ کسی کو کرنے نہیں دیا گیا تھا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ جو ہے وہ بہت ساری چھپانے کی کوشش کی گئی, لیکن میرے سامنے کچھ ایسی ایک چیز آئی ہے جس کا جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ محترمہ فاطمہ جناح 40 کو رات 11 بجے جو ہے وہ ایک شادی میں شریک تھی, اور وہ بڑی بشاش تھی. جو ہے وہ اعلان کر دیا گیا کہ وہ انتقال کر گئی ہیں. ان کی تجزیہ تقدیم کے لیے جو ہے کسی عوام میں سے کسی کو بھی قریب نہیں آنے دیا گیا, یہاں تک کہ جب ان کو سپرد پاک کیا گیا تو ان کا آخری دیدار بھی نہیں کروایا گیا. آخر کیوں ان کو آخری دیدار نہیں کروایا گیا؟ اور جو ہے آخری دیدار کرنے والے تھے اور ان پر لاٹھی چارج کیا گیا. انہوں نے جب زبردستی کی ان پر جو ہے گیس پھینکی گئی, اور جو ہے یہ پہلے تو یہی تھا کہ یہ افواہیں ہیں, لیکن بعد میں جو ہے یہ کچھ پروف ملے تھے کہ فاطمہ جناح کو جو ہے ان کے جسم پر زخموں کے نشانات پائے گئے تھے, اور ان کو جو ہے وہ ان کو قتل کیا گیا تھا. بلکہ ان کے پیٹ میں بھی ایک بہت بڑا جو ہے وہ زخم, گہرا زخم تھا. اس کے پیٹ میں سے سوراخ میں سے خون اور پیپ دونوں بہہ رہے تھے, اور ان کے کپڑے جو تھے وہ خون آلود تھے. کہ آخر میں جو بات نکلتی ہے وہ یہی ہے کہ فاطمہ جناح کو قتل کیا گیا تھا, اور کس وجہ سے قتل کیا گیا تھا وہ جو ہے وہ چیزیں وہ سارا کچھ آج آپ کے سامنے ہے. کہ اگر محترمہ فاطمہ جناح ہوتی تو شاید جو ہے ہمارے پاکستان کی کچھ حالات, کچھ چیزیں جو ہیں وہ سدھری ہوتی, اور اسی لیے جو ہے وہ ان کو پہلے ہی قتل کر دیا گیا. اگر ویڈیو جو ہے آپ کو پسند آئے اور اچھی لگے اور جو ہے تو اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجیے گا, میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے تھینکس فار واچنگ. Two rings, I'm the MVP. I'm Steph Curry, all I ever do is switch threes. My shows look like I've been living in DC. A whole lot of people listen when I give my speech. Like Mr. King, my fit looking crispy clean. Smoke green, now my eyes blaze Krispy Kreme. Turn a booth into ash when I spit this heat. Your Dre beats might melt for these EP3s. Sheesh. Who would've thought that I would go out in public? It's been something that's disgusting and everybody would bump it. A nerdy dude, now I'm something like Breezy. I'm about to run it in these